کو لکنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے اور اس انسان کے پاس اپنی ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا. ایک وقت ہوتا ہے انسان صحت مند تندرست ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہی انسان بیمار ہوتا ہے، چار پائی پہ پڑا ہوتا ہے. تو اس جہان میں خوشی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ بس میرا وقت گزر رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ وقت نہیں گزر رہا، حقیقت کے اندر میں خود گزر رہا ہوں. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے. رہی بات رنج و راحت کی تو فقط وقت کا گزرنا ہے. وقت نہیں گزر رہا، یوں سمجھ رہے ہیں ہم گزر رہے ہیں. تو دنیا کے اندر مختلف حالات آتے ہیں. اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی نعمت سے نواز دے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور کبھی آزمائش آ جائے تو انسان اس پر صبر کرے. علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے جمال اور ایک صفت ہے جلال. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کی صفت کی تجلی لوگوں پہ پڑتی ہے اور کبھی اللہ کی صفت جلال کی تجلیات انسان پہ پڑتی ہے. جب انسان پر جمال الہی کی تجلی پڑتی ہے تو انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے. پھر انسان الٹا کام بھی کرتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے. پھر اس کے ہر فیصلے کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے. اور جب کبھی اللہ اپنے جلال کی صفت کا اظہار اپنے اس بندے سے فرماتے ہیں تو پھر سونا اٹھاتا ہے تو سونا بھی مٹی بن جاتی ہے. اپنی سمجھ کے مطابق وہ ایسا کام کرتا ہے جس کام کے اندر عزت ملنی ہوتی ہے، لیکن اسی کام کرنے سے وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت جمال کا اظہار فرماتے ہیں، کبھی صفت جلال کا اظہار فرماتے ہیں. بلکہ یوں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک القابض اور دوسرا الباسط. 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہیں اس میں دو نام یہ ہیں القابض الباسط. قابض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبضہ کرنے والا، چھین لینے والا. کسی کا سکون چھین لے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، سب کچھ دولت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ قابض ہے. سکون چھین لے تو دولت بے شمار ہونے کے باوجود اسے کون سکون دے، اسے کون چین دے، اسے کون قرار دے. صحت چھین لے تو اسے کون صحت دے. تو قابض ہے، قابض بھی اللہ ہے، باسط بھی اللہ ہے. قابض کا اگر عام کا مطابق معنی سمجھنا چاہیں تو ہاتھ بند کر لیا یہ قابض ہے، ہاتھ کھول دیا یہ باسط ہے. باسط قابض بھی وہی ہے اور باسط بھی وہی ہے. چاہے تو کسی کے لیے رزق کے، صحت کے، خوشی کے
दरवाजे खोल दे और चाहे तो किसी पर इन चीजों के दरवाजे बंद कर दे। ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अंदर है। शैतान इन दोनों सूरतों में इंसान को अपने मालिक से दूर करने की कोशिश करता है। इंसान के ऊपर इनामात की बारिश हो रही हो, सिफत जमाल का इजहार हो रहा हो, तब भी शैतान बरगलाता है, गुरूर पैदा करता है, तकब्बुर पैदा करता है, उजब पैदा करता है, नाशुक्रा बनाने की कोशिश करता है इंसान को। और अगर इंसान पर सिफत जलाल का दूर हो रहा हो, अल्लाह की तरफ से इब्तिलाओ आज़माइश के दिन चल रहे हो, तो फिर भी शैतान बरगलाने की कोशिश करता है कि इसकी जुबान पर नाशुक्री का जुमला आ जाए, बेसब्री का जुमला आ जाए, ये अपने रब का बेसब्रा बंदा बन जाए। जब ये बेसब्रा हो जाएगा तो जन्नत का दरवाजा इस पर बंद हो जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इंसान पर जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, ऐसा जुमला जुबान से ना निकाले इस जुमले से अल्लाह तबारक व तआला के शिकवा और शिकायत का पहलू निकलता हो, बेसब्री का पहलू निकलता हो। अगर किसी ने गुर्बत से तंग आकर, महंगाई से तंग आकर, जान माल की कमी अल्लाह ने दी तो उससे परेशान होकर बेसब्री का जुमला किया कहा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं उसके नामा आमाल में इतने गुनाह लिखे जाते हैं एक बेसब्री के जुमले से, जितने उसने जिंदगी में सांस लिए, जितने जिंदगी में सांस लिए उतने गुनाह बेसब्री करने की वजह से उसके नामा आमाल में लिख दिए जाते हैं। इससे बढ़कर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिसने तंगी के अय्याम में बेसब्री का कोई जुमला कह दिया तो फरमाया दरियाए नील जानते हो, दरियाए नील के पानी के कतरे बना लो, जितने कतरे दरियाए नील के पानी के बनेंगे उतने गुनाह अल्लाह बेसब्र आदमी के नामा अमाल में लिख देगा। कितना बड़ा सबक है। आज हर तरफ से परेशानियां हैं, हर तरफ से आज़माइशें हैं, हर इंसान किसी न किसी इब्तिला के अंदर मुब्तला है। लेकिन सिर्फ ये सोच ले कि अगर खुशी के दिन नहीं रहे, सेहत के दिन नहीं रहे, खुशहाली के दिन नहीं रहे, तो तंगी के दिन भी नहीं रहेंगे। मेरे अल्लाह की तरफ से सब्र कर ले तो इस पर क्या क्या इनामात मिलेंगे, मैं आगे चल के अर्ज करता हूं। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, कोई ऐसा जुमला मुझे बताओ मैं अपनी अंगूठी पे लिखवा लूं, जब मुझे गम पहुंचे तो मैं उसको पढ़ूं तो मैं खुश हो जाऊं, और जब खुशी पहुंचे उसी जुमले को मैं पढ़ूं तो मैं गमज़दा हो जाऊं। ऐसा जुमला बताओ। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अपनी अंगूठी पे ये जुमला लिखवा लो कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, बस ये दिन भी नहीं रहेंगे। जब आपको दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो आप अंगूठी पे वो जुमला पढ़ेंगे कि ये दिन भी नहीं रहेंगे, तो आपको हौसला हो जाएगा कि ये मुसीबत के दिन भी नहीं रहेंगे, दिन बदल जाएंगे। और जब कभी खुशहाली पहुंचे, खुशी पहुंचे, दिल में उजब पैदा होने लगे, तकब्बुर पैदा होने लगे, बड़ाई पैदा होने लगे,
غرور پیدا ہونے لگے تو پھر دیکھ لینا لکھا ہوگا یہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ تو جب یہ پڑھو گے تو وہ تمام تکبر غرور وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ دنیا میں خوشی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، نہ دنیا میں غم ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ بس ہمارے سمجھنے کی بات ہے، ہم اتنا سمجھ لیں کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ خوشی عطا فرما دے تو وہ غفور رحیم ذات ہے، رحمان ذات ہے، رحیم ذات ہے، عفو ذات ہے۔ اور اگر ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کر دے تو ہم ہیں ہی فی لائق، ہم ہیں ہی فی لائق۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کی بجائے یہ سوچ لے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ سوچے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ جب یہ سوچ لیا نا کہ میرے اعمال کیسے ہیں تو زندگی خود بخود بدل جائے گی، خود بخود بدل جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ شیطان دونوں صورتوں میں نعمتیں ملے تب بھی آدمی کو برگلاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تب بھی آدمی کو رائے حق سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے خوشی ہو یا غمی اپنے مالک کو نہ بھولے، نہ ناشکری کرے اور نہ ہی بے صبری کرے۔ اور کوئی آزمائش ایسی نہیں، یہ آزمائش آدمی پہ آئے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کر لے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نہ ملے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اچانک ہوا کا جھونکا آیا، آج ہمارے مکان، ہمارے محلات اور ہماری آسائشیں، رہائشیں سب کچھ میسر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ اس وقت کو ہم یاد کریں، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے ان حجروں کے دروازے ہی نہیں تھے، دروازے ہی نہیں تھے۔ دروازے کی جگہ کپڑا لٹکایا ہوا ہوتا تھا یا ٹاٹ وغیرہ لٹکایا ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ بندے کا حکم تو ابھی تک آیا نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کے جتنے حجرے تھے ازواج مطہرات کے کسی کا دروازہ ہی نہیں تھا۔ لوگ گزرتے اندر نظر پڑتی، لوگ گزرتے امہات المومنین باہر بیٹھی ہوتی، اندر ہے تو دروازہ نہیں ہے، کھلا ہوا ماحول ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غیرت آتی ہے، یہاں سے صرف مومن مسلمان تو نہیں گزرتے، کافر بھی گزرتے ہیں، منافق بھی گزرتے ہیں، بے ایمان بھی گزرتے ہیں، اور ان کی نگاہیں ازواج مطہرات میں پڑتی ہیں تو مجھے خیرات آتی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر پردے کی آیات نازل فرمائی۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، تو محبوب کی زبان پہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما کہتی ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ نے تو فرمایا ہے کسی مصیبت کے وقت انا للہ پڑھنا چاہیے، اور آپ ایک چراغ بجھ گیا بھی جلا لیں گے، آپ اس پہ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو پر کوئی چھوٹی مصیبت بھیجے یا بڑی مصیبت بھیجے اور اس پر انسان کہہ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک چراغ بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم سوچیں کہ ہم
نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، ہم تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جائے، تو پھر کوئی تو کہتا ہے اللہ کا حکم، کوئی کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے اور غم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ کسی پر کوئی آزمائش آئی، کسی پر کوئی مصیبت آئی اور اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو آدم سے لے کر قیامت تک جتنے دیر رات رہیں گے ان کی گنتی کر لو، ان کی گنتی کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ جملہ ایک ہے، بھوکے مر گئے۔ مطلب یہ نہیں کہ حالات کسی کو آدمی نہ بتائے، بیٹا اپنے باپ کو بتائے میرے حالات کمزور ہیں، باپ اپنی اولاد کو بتائے، بیوی اپنے خامد کو بتائے، خامد اپنی بیوی کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار کرے، دکھ درد بانٹنے سے بھی دکھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی جملہ ایسا نہ ہو اس میں جس میں اللہ کی شکایت کا پہلو نکلتا ہو، اللہ کی شکایت کا پہلو نکلتا ہو، ایسا جملہ نہ ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کی زبان پر آئے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، وہ میری سنتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں۔ بھائی اللہ کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں سنتا ہوں، اپنوں کی بھی سنتا ہوں، بیگانوں کی بھی سنتا ہوں، نیکوں کی بھی سنتا ہوں، گناہگاروں کی بھی سنتا ہوں، پھر جب تو نے کہہ دیا میری تو سنتا ہی نہیں، تو یہ ہے بے صبری والا جملہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری والا جملہ، کفران نعمت والا جملہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے کہ آپ کو کسی نے دکھ دیا، تکلیف دی، پریشان کیا، آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، خود بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن کامل صبر یہ ہے، کامل صبر یہ ہے کہ آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی خود بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اچھا بھائی تو بڑی طاقتور ہے، اپنے بدلے خود لیتا ہے، لے لے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بگاڑ لے اس کا جو بگاڑنا چاہتا ہے۔ لیکن جب آدمی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے تو گھر میں بیٹھ، میں جانوں اور تیرا دشمن جانے، بشرطے کو اپنے زیادتی کی آپ کا قصور نہ ہو۔ اگر آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، بدلے میں اس نے کچھ کیا پھر نہیں، نجائز آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے دیکھو، اللہ پھر آپ کی طرف سے بدلہ کیسے لیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، محدث اعظم، فقیہ اعظم، تقریباً تمام فقہاء کے استاد، صحابہ کرام کے شاگرد۔ ایک آدمی حسد کرتا تھا، امام صاحب کے والد ماجد فوت ہو گئے، امام صاحب کے والد ماجد کا نام تھا حضرت ثابت اور امام حنیفہ کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ تو امام صاحب کے والد ماجد جو تھے فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو ایک آدمی جو دل میں بغض رکھتا تھا امام صاحب کا، جو کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتا تھا تکلیف کا، یہ حسد جو ہے نا، حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ لوگوں نے حسد میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن اتارنا پڑا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد. تو جب نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے حسد کیا آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد فوت ہو گئے. اب آدمی وہ آیا طنز کرتا ہے، کہنے لگا امام صاحب مجھے پتہ چلا ہے آپ کے والد ماجد فوت ہو گئے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور شریعت میں ہے کہ بیواؤں کا نکاح کروا دو. تو اگر آپ اپنی والدہ کا رشتہ مجھے دے دیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں. یہ بات آپ نے کہہ دی. اب امام صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں تھے، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جواب دینے کے بجائے. اس آدمی سے کہا بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، محبوب نے فرمایا ہے بیواؤں کا نکاح کرو، لیکن جو عورت بیوہ ہوتی ہے یا جس کو طلاق ہو جاتی ہے وہ خود مختار ہوتی ہے، وہ کسی کی پابند نہیں ہوتی. میں اپنی والدہ کو پابند نہیں کر سکتا، وہ خود مختار ہے. البتہ میں جا کے انہیں مشورہ دے دیتا ہوں، آگے ان کی مرضی ہے، وہ خود مختار ہے. کتابوں میں لکھا ہے امام صاحب نے ابھی 2 قدم اٹھائے تھے، اس کے پیٹ میں درد پڑا اور چیخ کر وہیں اس کی موت واقع ہو گئی. اس آدمی کی موت واقع ہو گئی. تو اس لیے اس زندگی میں خوشی آئے، غم آئے، آزمائش آئے یا کوئی دشمنی کرے، معاملہ اللہ کے حوالے کر کے دیکھو تو صحیح. اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھو. ایم پی اے کے پاس ہم جاتے ہیں، ایم این اے کے پاس جاتے ہیں، وزیروں مشیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ مشکل ہے. جیسے آپ کرتے ہیں ہمیں وہی فیصلہ قبول ہے، تو کبھی اللہ کے دربار میں آ کر بھی ہم کہہ دیں اللہ ہم حالات کا شکار ہیں، اللہ ہمارے متعلق اچھا فیصلہ فرما ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم رکھتے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے ایک بزرگ جا رہے تھے اور ایک میاں بیوی جا رہے تھے. بزرگوں کے پاؤں سے جو کیچڑ تھوڑا سا پورا تو وہ عورت کے کپڑوں میں پڑ گیا. اب جب کپڑوں پہ پڑا اور کپڑے خراب ہوئے تو اس کے خاوند نے جوتا اٹھایا اور 2-4 اس بزرگ کو لگا دیے. اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھا اور چل پڑے. کوئی جواب میں کچھ نہیں کہا، کیسے بیٹھ کوئی جواب میں کچھ نہیں کہا. چل رہی سخت سردی تھی، جس دن آج کل سردی پڑ رہی، سخت سردی کا موسم تھا. ایک حلوائی کی دکان تھی، اس نے صبح دکان کھولی تو کہنے لگا الہ العالمین اتنی سخت سردی میں آج جو بھی میری دکان کے سامنے سب سے پہلے گزرے گا میں اسے گرم گرم دودھ کا پیالہ پلاؤں گا. اب یہ بزرگ سردی کا موسم ہے اور ادھر مار کھا کے آ رہی، جب دکان کے سامنے آئے تو دکان والے نے بلا لیا، ادھر سے بیٹھایا، بڑا پیالہ دودھ کا گرم گرم پیش کیا، اگر قبول فرماؤ دودھ پی لو. اب اللہ والے نے وہ دودھ پی لیا، اللہ کا شکر ادا. جب باہر نکلا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا، مولا کتنا تو بے نیاز ہے،
کہیں سے جوتے بنواتا ہے اور کہیں سے گرم گرم دودھ پلواتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ تو کتنا بے نیاز ہے. ابھی ابھی جوتے لگ رہے تھے اور ابھی ابھی گرم گرم دودھ جو ہے وہ مولا کو نے عطا کر دیا. ابھی تھوڑا سفر کیا ہے اور وہ میاں بیوی گھر پہنچے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو اس آدمی کا پاؤں جو پھسلا اور وہ نیچے سیڑھیوں سے گرا. نیچے پہنچتے پہنچتے اس کی روح پرواز کر گئی. اب اس عورت نے سوچا کہ ابھی ایک آدمی کو اس نے جوتے مارے تھے، لگتا ہے اس کی بددعا اسے لگ گئی ہے. تو لوگ دوڑے دوڑے آئے اور آپ کہنے لگے اللہ والے بات تو اتنی بڑی نہ تھی، بات تو اتنی بڑی نہ تھی، آپ نے بددعا کی آدمی کی جان لے معاف کر دیتے. اتنی بڑی بات. اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں نے بددعا، میں نے اس کو بددعا نہیں دی، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے نا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار تھا، اللہ کو میرے ساتھ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار تھا، اللہ کو میرے ساتھ پیار ہے. اس نے بیوی کی محبت میں مجھے جوتے مارے اور اللہ نے میری محبت میں اس کی جان دے دی. بھائی جب انسان معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات شروع ہو جاتی ہیں. اور انسان کے دشمن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہی کافی ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں دن قیامت کے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں تم میں سے جس کا اللہ پر حق کو اللہ کہہ رہے آپ کہ اپنا حق لے لو. جس کا حق کو اللہ کی ذات پر اللہ کہتے آؤ میرے پاس اور اپنا حق وصول کر لو. لوگ سوچیں گے کہ اللہ کے حقوق تو ہمارے اوپر تھے جو ہم نے نہیں ادا کیے، اللہ پر ہمارا حق کیا ہے؟ پوچھیں گے بندے بھائی اللہ پر ہمارا کیا حق ہے؟ تو پھر فرشتہ کہے گا اللہ کہتا ہے دنیا میں نے جس کو کوئی دکھ دیا تھا، جس کو کوئی پریشانی دی تھی، جس کو پر کوئی آزمائش دیتی تھی اور اس آزمائش کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس دکھ کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے، ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کر دوں. آ جاؤ اپنا حق لے جاؤ. تو تھوڑا ہی نام ہے کیونکہ ہمارے سامنے دنیا کی زندگی ہے، صرف دنیا کی خوشی ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعہ وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی بھی میرے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کام نہیں آئے گا. تو پھر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی میں زندگی نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ یہ اعلان کریں گے تو بڑے لوگ پھر دوڑ دوڑ کے آئیں گے، دوڑ دوڑ کے آئیں گے یا اللہ میں بھی رویا تھا، اللہ مجھے بخار ہو گیا تھا، مجھے رونا آ گیا تھا، اللہ میرے پاس رو بھی نہیں تھی، بچے بھوکے تھے میں رو پڑا تھا، اللہ میں فلاں وجہ سے رو پڑا تھا، فلاں تکلیف کی وجہ سے. اللہ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب میں اپنی جنت میں داخل جاؤ. تو تھوڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کرے کیا ہمیں وقت نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے کسر چھوڑی کون سی ہے ہمیں معاف کر دیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے
اور بیماری میں وہ رہتا ہے، رہتا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں نوریو جی پروردگار عالم، فرمایا کہ پیرن ہوں یہ ہوں نہیں لکھ رہی، ہر ہوں پر لکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہا ہے گویا سبحان اللہ تو تکلیف کی وجہ سے پڑھا رہا ہے، اور تیرے پرانے میں وہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھ رہا ہے، اور اللہ کیا کرے، تکلیف اور بڑی اور بڑی، قرآن سے نوبت آگے نکل گئی، چیخنے چلانے پہ آ گئی، ہائے ہائے ہائے، یہاں نوبت پہنچ گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ مجبور ہے، سب لوگ ہے، بیماری میں نے دی ہے نا، تکلیف میں نے دی ہے نا، یہ تو مجبور ہے، غریب تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے کر رہا ہے نا، تو فرشتوں لکھو یہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے خیال میں اس وقت جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی بندہ تمنا کرے گا اللہ تو مجھے دنیا میں سزا دیتا ہی نہ، میں چار پائی پہ گزار دے، آگے سنو حیران رہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان بیماری کی وجہ سے چار پائی پہ پڑ گیا، اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، چار پائی پہ پڑا ہے، مجبور ہے، بے بس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جی پروردگار عالم، یہ چار پائی پہ پڑا ہے، ایک بندہ میرے گھر میں پچھلی رات ہے سردیوں میں برداشت کی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، اور میرے گھر میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اس اور اس کا برابر اجر ثواب برابر ہے۔ ایک آدمی سردی برداشت کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، پچھلی رات کو اٹھا اور نماز تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی بیماری کی وجہ سے چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ جتنے تہجد کا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب مفت میں اس کے نام پر اعمال ہے نہیں اور نہیں۔ محبوب نے فرمایا جب تک آپ بیمار ہے، جب تک بیمار ہے، اگر گناہ اتنے تھے کہ صبری کے تو صبر کی نیکیاں بھی سوچو، جب تک بیمار ہے، جب بھی سانس لینا ہر سانس پر ایک ایک نیکی، صرف سانس لینے سے ایک ایک سانس پر ایک ایک نیکی لکھتے چلے جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ یار رات تو اتنی تکلیف تھی نا، وہی رات کروٹیں بدل بدل کے گزری، کبھی اس کروٹ پر کبھی اس کروٹ پر، تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محبوب نے فرمایا جو بیمار تکلیف کی وجہ سے رات کو کروٹ بدلتا ہے نا، اب اس نے یوں کروٹ بدلی ہے تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلی ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یوں سمجھو یہ میدان کارزار میں ہے، میرے اور میرے محبوب کے دشمنوں سے لڑائی کر رہا ہے، اور اس نے کروٹ نہیں بدلی، اس نے میرے دشمن پر تلوار سے حملہ کیا ہے، جتنا ثواب حملہ کرنے کا ہے اتنا ثواب کروٹ بدلنے پہ دے۔ تو کیا اتنا کوئی سامنے آ جانے کے باوجود ہم سمجھیں گے کہ بیماری جو ہے اللہ کی پکڑ ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، ہر سانس پہ نیکی، ہر منہ پہ سبحان اللہ کا ثواب، ہر چیخنے پہ لا الہ الا اللہ کا ثواب۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ نے مجھے الہام کیا، الہام کیا الہام کیا کہ میرے بندے جب میں تجھے روکھی سوکھی دے دوں نا، سڑی ہوئی روٹی دے دوں، چٹنی کے ساتھ دے دوں، روکھی کھانی پڑ جائے تو میرے بندے اس کو محسوس نہ کرنا، اس کو محسوس نہ کرنا، کیوں؟
یہ سوچ لینا کہ جب اللہ نے رزق تقسیم کیا تھا تو مجھے اللہ نے یاد رکھا ہوا تھا، میں اللہ کی یاد میں تھا۔ اور پھر وہ ہے جو مرغے بھی کھلاتا ہے، جو بکرے چھترے بھی کھلاتا ہے، جو زردے پلاؤ بھی کھلاتا ہے، کبھی چٹنی سامنے آ گئی ہے تو یہ بھی اسی کی طرف سے عطا کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتی، نہ شکری نہیں کرتی، ورنہ اللہ کے نافرمان بندوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس انداز میں کسی کو آزماتا ہے، پریشان ہوتا ہے آدمی کسی آزمائش پہ، اسی انداز میں اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی اس کو خوش بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، شام کو روتے پیٹتے باپ کے پاس آ گئے اور کیا کہتے ہیں، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، ابا جان ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گئے۔ وجاءوا على قميصه بدم كذب، یہ قمیص دیکھ لو، اعتبار نہ ہے تو قمیص دیکھ لو، یہ خون اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جو خون دیکھا تو یعقوب علیہ السلام کو امتحان آیا، قمیص دیکھ کر پریشانی آئی، دکھ آیا، غم آیا، اتنا غم کہ یوسف کی جدائی میں رو رو کر بینائی ختم کر دی، اتنی پریشان، اتنا دکھ تھا۔ لیکن اللہ نے پھر خوشی بھی کیسے دی کہ جب بھائی آئے اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے تھے، آپس میں تعارف ہو گیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، باپ کے حالات بتائے، تو اب کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے بھائیو میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے ابے کی آنکھوں پہ ڈال دینا، بینائی بھی لوٹ آئے گی، باپ کو تسلی بھی ہو جائے گی۔ تو قمیص ہی آزمائش کا ذریعہ بنی تھی، پھر وہی قمیص ہی خوشی کا ذریعہ بھی بنی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا، اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، اے کریم کی ماں، اگر تجھے ڈر ہے نا کہ فرعون اسے قتل کر دے گا، دودھ پلا، فالقیہ فی الیم، دریا میں ڈال دے۔ اب ماں کو غم پہنچا، ماں کو دکھ پہنچا، ماں کو پریشانی پہنچی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالو۔ تو گویا پانی، دریا، یہ حضرت موسیٰ کریم کی ماں کے لیے آزمائش بنا، دریا کا پانی غم پہنچا موسیٰ کریم کی ماں کو، لیکن خوشی بھی پھر دریا کے ذریعے پہنچی۔ وہ کیسے کہ جب کریم اللہ اپنی برادری کو لے کر گئے، آسام مارا روڈ بنے، کریم اللہ اپنے ساتھیوں سمیت گزر گئے اور فرعون کا نو لشکر فرعون سمیت اسی پانی کے اندر غرق ہو گیا، اسی پانی کے اندر۔ پانی ہی آزمائش بنا، پانی ہی خوشی کا ذریعہ بنا۔ اللہ کہتے ہیں فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بات تو ہو گئی تھی، فإن مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، پھر اللہ نے کہہ دیا ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ وہی بات پہلے کہی، وہی بات بعد میں کہی، وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ بتانا چاہتے تھے فإن مع العسر یسرا، اگر اللہ کی طرف سے تنگی آئے، آزمائش آئے،
اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لو تو بدلے میں 2 آسانیاں ملیں گی، بدلے میں 2 آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر خوشی بھی آئے گی، دنیا کے اندر غمی بھی ہوگی، ہم نے ہر حال میں اپنے مالک کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اپنے مالک کا در نہیں چھوڑنا، پھر کوئی غم نہیں ہے، پھر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے پیاروں پر آزمائشیں تنگیاں زیادہ بھیجتا ہے۔ بکری مر گئی رو رہا ہے، بھیڑ مر گئی رو رہا ہے، گائے مر گئی رو رہا ہے، پریشان ہے، تھوڑا بہت نقصان ہوا پریشان ہے۔ اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو دیکھ لیں تو یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا، صبح کا وقت تو فرشتے نہیں، خوشیاں اللہ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک ہے خوشیاں اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کیا آڈر ہے کس کے دروازے پہ جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے میرے دشمنوں کے دروازے پہ چلے جاؤ، میرے نافرمانوں کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اور غمیاں پریشانیاں وہ بھی ہاتھ باندھتی ہیں، اللہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ آڈر ہوتا ہے میرے دوستوں کے پاس چلی جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک آدمی پر آزمائش اس طرح آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے نیچے آتا ہے، اونچائی سے پانی آ رہا ہے اور اچانک ڈھلوان آ گئی، پانی کس تیزی کے ساتھ آتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں اسی طرح تیزی کے ساتھ آتی ہیں، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث سنا رہا ہوں بابو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے اعلان ہوگا، بھائی صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے، تنگیوں پر، پریشانیوں پر، بھوک پر، پیاس پر صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ بلا رہا ہے، نہیں آؤ ہمارے ساتھ جنت میں چلو۔ اب فرشتوں کے پیچھے پیچھے برادرین کی جماعت، اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کرے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر صبر نہیں آدمی کر سکتا، اور نہ اللہ کی توفیق کے بغیر بھی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ شکر کی بھی توفیق اللہ سے مانگا کرے اور صبر کی توفیق بھی اللہ سے مانگا کرے۔ وہ توفیق دے گا تو شکر بھی نصیب ہوگا، وہ توفیق دے گا تو صبر کرنا بھی نصیب ہوگا۔ صابرین کہاں ہیں؟ آ گئے، لے کے چلا پڑا فرشتہ جنت کی طرف، دروازے پہنچ گئے، آگے دروگا جنت کھڑا ہے، کہاں آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں جنت جانا ہے، دروازہ کھولو۔ وہ کہتا ہے حساب کتاب ہوا نہیں، ایسے جنت میں جانا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لے، اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، رونا اجازت دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب جنت کا مالک، جنت کا دروگا اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے الہ العالمین کے لوگ آئے ہیں اور جناب والا یہ کہتے ہیں دروازہ کھولو ہم جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کیا جواب میں فرمائیں گے؟ اللہ جواب میں فرمائیں گے ہاں میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرے گا بے حساب اجر دوں گا۔ بے حساب اجر یہی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ علماء نے لکھا ہے صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر تو یہ ہے کہ آدمی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے۔
اس انداز سے نہ بتائے کہ اللہ کی شکایت ہو، اللہ کا شکوہ ہو۔ اب بیمار ہے، وہ کیا بیماری ہے، میں ڈاکٹر کو کیوں بتاؤں میں بیمار ہوں؟ ماں کہتی ہے بیٹی کو کیوں بتاؤں میں بیمار ہوں؟ یہ نہیں۔ بیوی کہتی ہے بیمار ہوا خامد کو کیوں بتاؤں، اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اس طریقہ سے ذکر کرنا کہ اس بتانے میں اللہ کی شکایت کا پہلو نکل رہا ہو، اس طرح ذکر نہ کرے، یہ پہلا صبر ہے۔ صبر ہے ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آئے تو اس آزمائش پر وہ دل سے خوش ہو جائے، دل سے خوش ہو جائے۔ لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ جا، ای بھی سجن واہ واہ، منہ بھی سجن واہ واہ۔ صحت بھی اسی کی طرف سے، بیماری بھی اسی کی طرف سے، خوشی بھی اسی کی طرف سے، غم بھی اسی کی طرف سے، خوشحالی بھی اسی کی طرف سے، تندرستی بھی اسی کی طرف سے۔ ہر لطف سجن دم بدم، ایک اللہ والا کہتا ہے کہ اس کا لطف تو ہر وقت رہتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، اس کا لطف اور مہربانی کرم تو ہر وقت رہتا ہے، لیکن کہارے سجن گاہ گاہ، آزمائش کبھی کبھی آتی ہے، تو پھر کیوں نہ کہوں این بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ پہلا صبر آزمائش آئے کسی کو بتانا نہیں، دوسرا صبر آزمائش آئے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور تیسرا صبر آزمائش آئے تو اس آزمائش کے اوپر خوشی۔ جب یہ اس کی آزمائش پر خوش ہوگا تو وہ کیوں نہ مہربان ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا نہیں، بات ختم کر دو، 18 سال گزر گیا جناب اللہ، 18 سال، اولاد مر گئی ہے، جانور مر گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک یعقوب علیہ السلام ہے، ایک ان کی بیوی، حضرت ایوب ہے اور ایک ان کی بیوی ہے، ایک حضرت ایوب ہے ایک ان کی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں رہا، حتیٰ کہ جسم بھی سلامت نہیں رہا، ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اس ڈھانچے کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے تھے، اگرچہ محتاط علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ پیغمبر کی شان بہت بلند ہے، آزمائش کرنے والا بھی تو پیغمبر کا خدا ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنی بڑی نوازشات ہوتی ہیں۔ شیطان نے جتن لگایا، میں نے عرض کیا نا، خوشی میں بھی برگلاتا ہے، مصیبت میں برگلاتا ہے، جتن لگایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیغمبر کے قدم ڈگمگا جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شیطان برابر کوشش کر رہا ہے۔ ایک دن شیطان آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تیری ذات کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، ساری جان ختم کر دی مولا، زبان تو باقی ہے، تجھے یاد تو کر لیتا ہوں، زبان تو باقی ہے اللہ، تجھے یاد تو کر دیتا ہوں میرے مولا، تیرا کتنا کرم ہے، کتنی تیری مہربانی۔ اللہ یہ تو 18 سال ہے، اگر تو مجھے 100 سال بھی زندگی عطا کرے اور اسی طرح تو مجھے رکھے، اللہ میں تجھے بھولنے والا نہیں ہوں۔ اندازہ لگاؤ، شیطان سن رہا ہے۔ اب شیطان نے یہ بات سنی اور اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتا ہے اب اس پر ہمارا جادو نہیں چل سکتا، حملہ نہیں چل سکتا۔ وہ شتروں کے اکٹھے ہو گئے، اس کی اولاد کہتی ہے کیوں گھبراتے ہو، ان کے باپ آدم کو جنت سے نکال دیا تھا، یہ تو اس کا بیٹا ہے، کوشش کیوں چھوڑتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو نکالنا نہیں تھا جنت سے، ہم بھی ذریعہ بنے تھے، یہ تو پھر بھی ان کے بیٹے ہیں، کیا کریں؟ اب وہ شیطان نے ایک حکیم کا روپ دھارا، چہرے پہ داڑھی، ہاتھ میں عصا جناب والا، کہتا ہے یا حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی
آ رہی تھی نا، آ رہی تھی تو سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں پریشان پریشان نظر آتی ہو، اللہ کی بندی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا خامد اتنے عرصے سے بیمار ہے تو اس کی وجہ سے پریشان. کہنے لگی یہ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ میں بڑا حاذق حکیم ہوں، علاج کروں گا تیرا خامد ٹھیک ہو جائے گا. کون سی بیوی نہیں چاہتی کہ میرے خامد کو صحت ملے؟ وہ تو پیغمبر کی بیوی تھی. ہماری بیوی وفادار ہے تو پیغمبر کی بیوی کتنی وفادار ہوگی. کہتی ہے مہربانی کرو علاج کرو. کہنے لگا ایک شرط ہے، جس طرح عرش کے رب کے سجدہ کرتے ہو نا، ایک سجدہ تو مجھے کر، میں نسخہ دیتا ہوں، ٹھیک نہ ہوا تو ڈبل پیسے واپس دوں گا. لیکن وہ پیغمبر کی گھر والی تھی. کہنے لگی اچھا پہلے مجھے خامد سے مشورہ کرنے دے. آئی حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا بتایا، اس حالت میں تھے پیغمبر تڑپ گئے. فرمایا تو نے اسی وقت کیوں نہیں کہا تھا شیطان ہے تو لعین ہے بے ایمان ہے دفع ہو جا؟ تو نے فوراً جواب نہیں دیا، جب اللہ مجھے اگر صحت دے گا تو میں تجھے 100 گھوڑے ماروں گا، 100 گھوڑے ماروں گا. یہ وفا کا بدلہ. 18 سال کے بیمار ہیں، گھروں میں کام کاج کرتی ہیں اور آ کر لقمہ ہاتھ سے کھلاتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا کہ صحت مل جائے 100 کوڑے ماروں گا. یعنی پیغمبر سمجھتا ہے کہ رب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، رب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. خدا خدا ہے بس. فالذین آمنوا اشد حبا للہ. بات لمبی نہ ہو جائے. ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. قسم اٹھا لی. اللہ تبارک و تعالیٰ خدا پسند ہے، تفصیل تک نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی. اب جب صحت مل گئی تو اب کوڑا بنانے لگے. اللہ نے فرمایا ٹھہر میرا پیغمبر صبر کرو، بڑی وفادار بیوی ہے، وفادار بیوی ہے. تیری محبت میں اگر وہ خاموش ہو گئی تو اس کا صلہ یہ بھی نہیں ہے. اللہ میں نے تو قسم اٹھائی ہے. فرمایا جھاڑو لے لے 100 تنکوں والا، آرام سے یوں مار دے تو بس تیری قسم پوری ہو جائے گی. اسی کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی رستہ خود اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان کو اللہ جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں نا، بات اصل میں یہ ہے کہ صبح و شام فرشتے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صبح کو نیکی لکھنے والے آئے، شام کو چلے گئے، شام رات کے لکھنے والے دوسرے آ گئے. اس طرح گناہ لکھنے والے بھی شام کو آئے، صبح چلے گئے، صبح پھر دوسرے آ گئے، تو چلتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں اللہ گناہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں بھائی تو بس لکھ ہی رکھ، تیرا تبادلہ نہیں ہوگا، تیرا تبادلہ نہیں ہوگا، تو نے اس کے گناہ لکھنے ہیں. اور نیکی والے فرشتوں کہتے ہیں تم ڈپٹی کے مطابق آتے جاتے رہو. اب جب قیامت کا دن آئے گا، نام اعمال آئے گا، گناہوں والا بھی آئے گا، نیکیوں والا بھی آئے گا. اب گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں دیکھو تو صحیح نا، نام اعمال ہے تو نام اعمال پر گواہ بھی تو ہے، گواہ بھی تو ہے. جو گناہوں کے پر گواہ ہیں وہ تھوڑے ہیں اور جو نیکیوں والے گواہ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو زیادہ گواہوں کی گواہی چھوڑ دوں اور تھوڑے گواہوں کی گواہی قبول کر کے جہنم میں بھیج دو، یہ نہیں ہو سکتا. اعمال کمزور ہیں لیکن ان پر گواہی دینے والے زیادہ ہیں. تو یہ اس کی بخشش کا بہانہ نہیں ہے نا. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، بدلے میں اللہ نے 3 الفاظ فرمائے. بات کری 3 الفاظ. ایک کیا فرمایا اللہ نے، انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا. کتنا صبر والا میرا بندہ تھا. جس کو اللہ کہتے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا صبر والا ہے، جس کو اللہ کہتے انا وجدناہ صابرا، میرا بندہ کتنے صبر والا تھا، کوئی تھوڑا ہی نام ہے. اور دوسرا
فرمایا نعم العبد، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے، جس کو اللہ کہے میرا بڑا اچھا بندہ ہے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا انہ اواب، ایسا میرا اچھا بندہ ہے جس کا